أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء السيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد. مشہور و معروف حدیث ہے پیغمبر کی کہ کلمہ حکمت ضالۃ المؤمن، مومن کی گمشدہ میراث. مومن سے جو چیز گم ہوئی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ ضالۃ المومن، یعنی حق مومن کا ہے لیکن اس سے گم ہوئی ہوئی. فحیث وجدہا، پس جب بھی اور جہاں بھی مومن اسے پاتا ہے، فہو احق بہا، وہ اس کا زیادہ مستحق ہے. مومن اگر ہے تو حکمت اس کی گمشدہ شے ہے. اب جس قدر ایمان کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا حکمت کی طلب انسان کے وجود میں شدید ہوتی جانی چاہیے. دیکھیے، ہمیں جس چیز کی جتنی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اتنا اس شے کے گم ہو جانے کے بعد اس کی طلب ہمارے وجود میں شدید ہوتی ہے. آپ نے کہیں ضروری کام سے جانا ہو اور آپ کی گاڑی کی چابی گم ہو جائے، تب ایسے مرحلے میں جتنا کام ضروری ہے اور جتنا اس منزل پر پہنچنے کے لیے گاڑی ضروری ہے، اس ضرورت کے اعتبار سے اس چابی کی طلب اور تلاش آپ کے اندر خود بخود شدید ہو جائے گی. اہمیت موضوع یعنی چیز کی اہمیت خود بخود اس کی طلب اور تلاش کو انسان کے وجود میں پیدا کرتا ہے. اگر ہمارے لیے اس منزل پر پہنچنا مہم نہ ہو تو نہ ہمیں گاڑی کی ضرورت ہوگی اور نہ چابی کی. ضرورت کب ہوگی؟ جب ہم اس مقام تک پہنچنا
چاہتے ہوں. اگر ہم مقامات ایمانی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں، جو وسیلہ درکار ہے ہمیں، اس وسیلے کا نام حکمت ہے. حکمت کا باپ ایک طولانی باپ ہے، بہت ساری گفتگو ہے جو کہ اس میں کی جا سکتی ہے. بنیادی سوالوں میں سے ایک سوال کیا ہے کہ علم اور حکمت کے درمیان کیا فرق ہے؟ علم کسے کہتے ہیں اور حکمت کسے کہتے ہیں؟ بعض جگہوں پر علم اور حکمت ایک دوسرے کے مترادف سینونیمز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہر جگہ پر علم اور حکمت ایک معنی نہیں رکھتے. یقیناً دو الگ لفظ ہیں جن کے دو الگ معنی ہیں. کیا فرق ہے علم اور حکمت میں؟ علم اور حکمت میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ وہ علم جو انسان کے لیے نفع بخش ہو، فائدہ مند ہو، اس علم کو حکمت کہتے ہیں. بہت ساری چیزیں علم ہوتی ہیں لیکن معلومات کی حد تک ہوتی ہیں. اب ہماری معلومات میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ان کا معلوم ہونا ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتا. علم کا وہ حصہ جو مجھے فائدہ پہنچائے اسے حکمت کہتے ہیں. اسی لیے آپ نے اگر کبھی غور کیا ہو تو نہج البلاغہ کے 3 حصے کیے جاتے ہیں. سید رضی نے جب نہج البلاغہ کو جمع کیا 3 حصے بنائے. پہلا حصہ انہوں نے خطبوں میں سے وہ کلمات امیر المومنین کے جو ان کو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل لگے اس کو انہوں نے جمع کیا. دوسرے حصے میں امام کے خطوط میں جو خطوط ان کو ایسے لگے کہ جن میں بلاغی اعتبار سے باقیوں سے فرق تھا ان کو جمع کیا. تیسرا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ حکمتیں. کلمات قصار بھی بعض لوگ کہتے ہیں، یعنی چھوٹے جملے بھی کہتے ہیں، لیکن سید رضی نے جو اس کو عنوان دیا وہ کیا ہے؟ حکم، حکمتوں کی جمع. اسی طرح سے ایک اور مؤلف نے امیر المومنین کے کلمات کو جمع کیا اور ان کو نام کیا دیا؟ غرر الحکم. یہ جو حکم ہے، حکم سے کیا مراد ہے؟ جمع ہے حکمت کی. حکمت کیا ہے؟ حکمت اس جملے کو کہتے ہیں، اس علم کے حصے کو کہتے ہیں کہ جو ہمارے لیے زندگی میں فائدہ مند ہو. اب ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. نہج البلاغہ کا پہلا کلمہ قصار یا نہج البلاغہ کی پہلی حکمت، آپ میں سے کوئی ہے جس کو یاد ہو کہ نہج البلاغہ کی پہلی حکمت کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو یاد ہے؟ اسی سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا نہج البلاغہ سے رابطہ کتنا ہے. دیکھیے نہج البلاغہ میں سید رضی کا کمال یہی ہے کہ انہوں نے جو 3 حصے کیے ہیں، ہو سکتا ہے کہ امام کے خطبوں کے مطالب ہمارے لیے سنگین ہوں، ہو سکتا ہے امام کے خطوط کے مطالب ہمارے لیے سنگین ہوں، لیکن جو انہوں نے حکمتیں جمع کی ہیں کم از کم وہ ایسی ہیں کہ اگر ہم امام کے وہ چھوٹے چھوٹے جملے ان سے بھی آشنائی پیدا کر لیں اور انہیں اپنی زندگی میں ہم استعمال کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی کی کیفیات بدل جائیں گی. پہلی حکمت جو نہج البلاغہ میں سید رضی نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا زہر فیرکب ولا زرع فیحلب. امام فرماتے ہیں کہ زمانہ فتنے میں، فتنے کے دور میں ابن لبون، ابھی بحث ہے عربی میں کہ لبون کسے کہتے ہیں، اونٹ کی کون سی قسم یا کون سی حالت ہے جس کو لبون کہتے ہیں. لبون کا بیٹا، امام نے نہیں کہا بنت لبون بلکہ کہا ابن لبون، یعنی جس اونٹ کی امام بات کر رہے ہیں وہ کیسا اونٹ ہے؟ مذکر ہے. امام فرما رہے ہیں اس اونٹ کے بچے کی مانند ہو جاؤ
لا ظہر فیرکب، کہ جس کی پیٹھ ابھی تیار نہیں ہوتی، ابھی اس کی کمر، اس کے جو کوہان ہے وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر سواری کی جا سکے. ولا زرع فیحلب، اور نہ ہی، چونکہ یہ اونٹنی نہیں ہے، اونٹ ہے، اونٹنی نہیں ہے کہ اس کے پستان ہو اور اس سے دودھ نکالا جائے. کیا فرمانا چاہتے ہیں ان دونوں باتوں سے؟ امام کا مقصد کیا ہے؟ سواری کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کو کوئی اپنے تحت تسلط نہ لے سکے، اپنے کنٹرول میں نہ لے سکے. زمانہ فتنہ وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان اگر کسی کے کنٹرول میں چلا گیا تو وہ جس نے اسے کنٹرول کیا ہوتا ہے اس کو اپنے مقاصد کے تحت استعمال کرتا ہے. اب زمانے فتنے میں، فتنے کا زمانہ کیا ہے؟ فتنے کا زمانہ جہاں پر حق چھپ جاتا ہے، حق کا ظہور مشکل ہے یا حق کی پہچان مشکل ہے، یہ زمانہ فتنہ ہے. اگر اس زمانے میں ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، نتیجہ حق سے دوری ہے. لہذا امام فرماتے ہیں ایسے ہو جاؤ کہ کوئی تمہارے اوپر کنٹرول نہ کر سکے، تمہیں اپنی مرضی کے مطابق نہ چلا سکے. ولا زرع فیحلب، دودھ دہنے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ سوء استفادہ کرنا. زمانہ فتنہ بڑا عجیب و غریب زمانہ ہے. زمانہ فتنے میں اگر آپ نے ذرا سی بے توجہی کی، کچھ لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے جو اپنی چاپلوسی سے، مکاری سے اور ہوشیاری سے کیا کریں گے؟ آپ کا سوء استفادہ کریں گے. زمانہ فتنہ بڑا عجیب و غریب زمانہ ہے. ابھی اگر میں کوئی بہت جسے کہتے ہیں کہ تازہ مثال آپ کو دینا چاہوں، تازہ مثال، بالکل میں اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا، نہ اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی اس وقت زندہ مثال اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، چونکہ زمانہ فتنہ، خاص طور پر اگر آپ کسی زمانے کو فتنے کا زمانہ کہیں تو ہمارا ہی زمانہ ہے. اور ہم نے اپنے زمانے میں ہی، امام کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ ایسا ہونا ہے کہ کوئی ہمیں اپنے کنٹرول میں لے، اور نہ ایسا ہونا ہے کہ کوئی ہمارا سوء استفادہ کر سکا. ابھی ایک سانحہ، ایک حادثہ تازہ گزرا ہے آپ کے ہاں سوشل میڈیا پر، کہیں نہ کہیں آپ نے اس کے حوالے سے گفتگو سنی ہوگی، جس کے نتیجے میں ہمارے کچھ بہت ہی متقی اور پرہیزگار علماء آج کچھ دن ہو گئے ہیں جو زندان میں ہیں. ان میں سے بعض افراد ایسے ہیں کہ جن کے لیے، یعنی مجھ سے بھی اگر کوئی کہے تو میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ انہوں نے یہ غلطیاں نہیں کی ہوں گی، یہ کرپٹ لوگ نہیں ہیں. مولانا منور علی نقوی صاحب ہیں، محمد علی نقوی صاحب ہیں، میں ان کو اتنے نزدیک سے جانتا ہوں، دونوں اشخاص کو خاص طور پر، کہ اگر مجھ سے کوئی قسم کھا کر یہ کہلوائے کہ تم قسم کھا کر یہ کہو کہ یہ کرپٹ نہیں ہے، تو میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. لیکن زمانہ فتنے میں آپ کی ذرا سی غفلت کیا کرتی ہے؟ ذرا سی غفلت لوگوں کو آپ کا سوء استفادہ. آج کس چیز کی سزا بھگت رہے ہیں؟ سوء استفادہ. لوگوں نے ان کے اطراف میں آنے کے بعد ان علماء کا سوء استفادہ کیا. کس چیز کی سزا بھگت رہے ہیں؟ کہ ذرا سا کسی کے اوپر انہوں نے اعتماد زیادہ کیا، اور نتیجہ کیا نکلا ہے؟ سوء استفادہ. آج زندان میں. اب امیر المومنین کی یہ حکمت، اب آپ تصور کیجئے آج کے زمانے فتنے میں کس قدر کارآمد ہے ہمارے لیے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس زمانے فتنے میں اپنے ایمان کو باقی رکھیں تو امیر المومنین کی یہ حکمت روزانہ دہرائیں، اور روزانہ کے اعتبار سے اس پر دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی کے تحت تسلط چلا جاؤں، میرا کنٹرول کسی اور کے ہاتھوں میں. کہیں ایسا نہ ہو میری صلاحیتوں سے، میرے کاموں سے یا میری سادگی سے لوگ کیا کریں؟ سوء استفادہ. دین ہمیں مکاری کا درس نہیں دیتا، دین ہمیں چلاکی نہیں سکھاتا، لیکن دین کیا کہتا ہے؟ المومن قیس، مومن زیرک ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے.
لیکن اس ہوشیاری کے باوجود کیا ہوتا ہے، ذرا سا انسان نے کسی کے اوپر بھروسہ زیادہ کیا، زمانے فتنے کا نتیجہ کیا ہے، اس کا سوء استفادہ ہوتا ہے۔ اب میں نے ایک مثال صرف آپ کو یہ سمجھانے کے لیے دی ہے کہ حکمت کس طریقے سے انسان کی زندگی میں فائدہ مند اور نفع بخش ہوتی۔ ابھی اسی بات کے ساتھ آپ یہ تصور کیجئے، نبی کیا کہہ رہے ہیں، مومن کی گم شدہ شے کیا ہے، حکمت، اور حکمت گم رہ جائے، میں تلاشی نہ کروں اور پھر میں اپنے نام کے ساتھ بڑا بڑا لکھا ہوں مومن، تو میرے مومن کہلوانے یا اپنے نام کے ساتھ لکھوانے سے میں مومن نہیں بنوں گا۔ نبی کیا فرما رہے ہیں، مومن کی گمشدہ فَحَيْثُ وَجَدَهَا، جہاں پر بھی پاتا ہے فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، اس کا زیادہ حق ہے کہ وہ اس کو لے، اس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ اس حکمت سے زیادہ استفادہ کرے۔ آج اگر نہج البلاغہ سے کوئی اور استفادہ کر رہا ہو، اور وہ جو اپنے آپ کو بڑی موٹی سی آواز میں جب ان سے کہا جائے مومن تو کہتے ہیں الحمدللہ، اور انہوں نے نہج البلاغہ کا ایک صفحہ خصوصاً حکمتوں میں سے کوئی ایک حکمت بھی پڑھ کر یاد نہ کی ہو اور اپنی زندگی میں اس کو اجرا نہ کیا ہو، کیا وہ کہلانے کے قابل ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مومن کہہ سکیں؟ اگر میرے اندر ایمان ہے، حکمت کی طلب میرے وجود کا حصہ ہونا چاہیے۔ پیاسا کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں پیاسا؟ جو پیاس، جس کو پیاس لگے، پیاس لگنے کا مطلب کیا ہے، جو پانی کو طلب کر رہا ہو۔ طلب کسے کہتے ہیں؟ ٹینکی دیکھ کر آگے گزر جائے، اسے پیاسا کہتے ہیں۔ ہاں، گلاس نہ ملنے پر کیا چلو ٹھیک ہے بعد میں پانی پی لیں گے، ایسے شخص کو پیاسا نہیں کہنا۔ پیاسا اسے کہتے ہیں کہ جس کی نظر میں اگر ٹینکی آ جائے تو پھر اس کی نظر کہیں اور نہیں جاتی، اگر گلاس موجود نہ ہو تو وہ اپنے ہاتھوں کو چلو بنا کر پانی، اگر پیاسا ہے، اگر واقعاً پیاسا ہے۔ لیکن جتنی پیاس کی کیفیت ضعیف ہوتی چلی جائے گی، اتنا پانی کی طلب خود بخود ضعیف ہوتی چلی جائے گی۔ اگر میں نہج البلاغہ کا عاشق نہیں بنا ہوں ابھی تک، چلے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، خطبے میرے لیے مشکل ہوں گے، خطوط میرے لیے مشکل ہوں گے، لیکن کلمات قصار تو مشکل نہیں ہیں، حکمتیں تو مشکل نہیں ہیں، ایک ایک جملہ ہے۔ اگر میں روزانہ بھی نہج البلاغہ کا ایک جملہ پڑھتا ہوں، ایک جملہ، ایک حکمت پڑھتا ہوں میں، اور پھر اسے اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ کچھ عرصے کے بعد میرا نہج البلاغہ سے رابطہ کیسا ہوگا؟ لیکن کب میں نہج البلاغہ کھولوں گا؟ جب میرے اندر ایمان متحرک ہوگا، میرے اندر ایمان موجود ہوگا۔ اگر میرے اندر حکمتوں کو حاصل کرنے کی تڑپ اور طلب نہیں ہے تو مجھے اپنے ایمان پر دوبارہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت۔ تو ایک مرحلہ یہ ہو گیا، حکمت کیا کرتی ہے؟ انسان کی زندگی میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ بہت سارے یقین کیجئے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی کا واقعاً لطف یہ ہے، ایک ایک جملہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا حکمت سے بھرپور ہے۔ اپنی زندگی میں واقعاً بتا رہا ہوں، اپنی زندگی میں مشکلات کو دور کرنے کا واحد حل اہل بیت کا دروازہ ہے۔ ہماری اہل بیت سے دوری ہے جس نے ہمیں آج مشکلات کے درمیان میں کھڑا کیا۔ ہر دروازہ ہم کھٹکھٹانا چاہتے ہیں لیکن اہل بیت کے پاس جانا نہیں چاہتے ہیں۔ اہل بیت سے ہمارا رابطہ کیا ہے؟ ہم اہل بیت کو حلال مشکلات سمجھتے ہیں لیکن اپنے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ حلال مشکلات کیا ہے؟ بغیر زحمت کیے میں کہوں یا علی مدد تو میرا کام ہو جائے۔ دوسرا اسٹیپ، اگر یہ نہیں میں فلاں منت مان لوں میرا فلاں کام ہو جائے، اس سے زیادہ ہم اہل بیت سے ربط نہیں رکھنا چاہتے۔ ربط ہمارا کیا ہے؟ ہم نے اہل بیت کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ مشکلات میں پکارنے اور منتوں کے لیے۔ اہل بیت ہمارے حلال مشکلات ہیں کب؟ جب ہم ان کے دروازے پر جا کر اپنی مشکل ان کو بتا کر ان کے بتائے ہوئے حل کے مطابق اپنی زندگی کو قرار دیں۔
آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر ڈاکٹر ڈاکٹر چلاتے رہیں، علاج نہیں ہوگا. دوائیوں کے نسخے کے پلندوں کے پلندے آپ کے بستر کے نیچے رکھے رہ جائیں، آپ ٹھیک. اگر آپ نے علاج کروانا ہے، آپ کو اپنے بستر سے اٹھ کر ڈاکٹر کے دروازے پر جانا ہے، اور جو ڈاکٹر نے جس طریقے سے لکھ کر دیا ہے اس پر عمل کریں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. تو جب ڈاکٹر اس طریقے سے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے تو اہل بیت آپ کی مشکلات کو حل نہیں کر سکتے. لیکن اب مجھے بتائیے، جب ڈاکٹر راضی نہیں ہے، بلکہ راضی کیا عقل کا مسئلہ ہے، آپ ڈاکٹر کو گھر میں بیٹھ کر پکارتے رہیے، ڈاکٹر کے نام کی منتیں رکھ لیں، لیکن ڈاکٹر سے نسخہ لینے نہ جائیں، نسخہ لے آئیں، اس نسخے پر عمل نہ کریں. بڑے ذوق و شوق سے ہم گھر میں ایک آدھ نہج البلاغہ خرید کے رکھ لیتے ہیں، لیکن رکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ رکھی رہ جاتی ہیں. قرآن کریم پروردگار کی جانب سے ہماری مشکلات کا حل بن کر آیا ہے، شفا ہے مومنین کے لیے، رحمت ہے مومنین کے لیے. لیکن کب نکلتا ہے؟ اگر کسی کو بہت توفیق حاصل ہو جائے تو رمضان میں، ورنہ کب قرآن یاد آتا ہے؟ جب کوئی مسافر جا رہا ہو لمبے سفر پہ. کب یاد آتا ہے؟ جب کوئی بیمار ہو جائے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کیا کرے، وہ کہتا ہے جی کسی نے کہہ دیا قرآن کی ہوا، تو اسے قرآن کی ہوا. قرآن عزیزان من ہوا دینے کے لیے نہیں ہے، مسافروں کو نیچے سے گزارنے کے لیے نہیں ہے، طاقچوں پہ رکھنے کے لیے نہیں ہے. قرآن کو اللہ نے ہماری زندگیوں میں جاری کرنے کے لیے نازل کیا ہے، مجھ سے اور آپ سے کلام کیا ہے. مجھے اور آپ کو خدا نے راہ حل بتایا، لیکن ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مشکل صرف خدا کو پکارنے سے حل ہو جائے. لہذا اب اسی کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیے، ایک اور حدیث ہے اور اتفاقاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی حدیث ہے. امام فرماتے ہیں کہ ما اہدى المرء المسلم لأخیہ ہدیۃ افضل من کلمۃ حکمہ. کوئی گفٹ، کوئی ہدیہ، کوئی مومن شخص اپنے بھائی کے لیے اس سے بہترین نہیں دے سکتا کہ وہ اسے کوئی کلمہ حکمت عطا کر دے. ہم نے دین کی سینس کو سمجھا نہیں ہے. بعض اوقات اب تو وہ زمانے ہی ختم ہو گئے، الیکٹرانک میڈیا نے عجیب و غریب بنا دیا ہمیں. ایک زمانے میں عید جب آتی تھی تو ہم ایک دوسرے کو کارڈ دیا کرتے تھے. ایک بڑا ایونٹ ہوا کرتا تھا کہ جا کے کارڈ تلاش کیے جائیں، اور پھر پرسنالٹیز کے حساب سے ہم کارڈ تلاش کرتے تھے. پھر اس کے اندر ہم سوچتے تھے کچھ لکھ کے دیا جائے. میں حیران ہوتا ہوں، آج ہم کسی کو کوئی کارڈ نہیں دیتے. آپ نے کسی کو گفٹ دینا ہے، اس گفٹ کے ساتھ ساتھ آپ ایک چھوٹا سا کارڈ لکھ کر اس پر امیر المومنین کی کوئی ایک حکمت، ائمہ کی کوئی ایک حکمت اس کے اوپر لکھ کر اپنے دوست کو گفٹ کر دیں. اس سے کہیں کہ یہ جو گفٹ نیچے ہے یہ وسیلہ ہے، اصل گفٹ اوپر ہے، اور میں یہ سمجھوں گا کہ تم نے میرے ہدیے کو قبول کر لیا ہے صحیح معنی میں اگر تم کچھ دنوں تک اس حدیث کو دہراتے رہو اور اپنی زندگی میں اجرا کرتے رہو. اصل گفٹ میرا یہ ہے. پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی مومن اپنے بھائی کو کلمہ حکمت سے زیادہ بہترین ہدیہ نہیں دے سکتا. اس کلمہ حکمت کے بعد کیا فرما رہے ہیں کہ اس کی کوالٹی کیا ہے؟ یزیدہ اللہ بہا ہدا کہ اللہ جس کے ذریعے سے کیا کرے؟ اس کی ہدایت میں اضافہ کرے. او یرد بہا من الردى، یا اس کو اس کے ذریعے سے کسی خطرے سے، کسی نقصان سے اللہ تعالیٰ بچا لے. بعض اوقات حکمت کے جملے ہمیں مشکلات سے بچاتے ہیں، بعض اوقات حکمت کے جملے ہمارے اندر ہدایت کا نور پیدا کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو گفٹ دینا چاہتے ہیں. آج کل گفٹ کا معیار کیا ہے؟ پیزا، برگر، آئس کریم، گھڑی، موبائل، سائیکل. دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
لیکن کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کو جو پیزا دے رہا ہوں اس سے پہلے میں ایک جملہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے بچے کو یاد کرا دوں؟ ہاں، چھوٹی سی پریکٹس ہے. میں نے ڈبہ سامنے رکھ دیا بچے کے، اس کے اوپر ایک کارڈ پر میں نے خوبصورت اہل بیت کی کوئی ایک حدیث چپکا دی لکھ کر، کہا بیٹا تمہارے لیے ہدیہ موجود ہے، لیکن اصل ہدیہ اس کے اوپر ہے. یہ ہدیہ، اصل ہدیہ یہ حدیث ہے. تم یہ ڈبہ کھولنے کے مجاز ہو، اس کو کھانے کے مجاز ہو، تمہیں اختیار ہے. صرف پہلے اس حدیث کو 2 منٹ لگیں گے، اس کو حفظ کر لو اور مجھے سنا دو. کیوں ہم اپنے بچوں کو حکمت کا ہدیہ نہیں دے سکتے؟ کیوں ہم اپنے دوستوں کو حکمت کا ہدیہ نہیں دے سکتے؟ یہ جو اب دوست یہ سارے کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر میرا بھی دل خوش ہو رہا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ پیچھے جتنے سیشن کیے ہیں ان میں جو تعداد ہوتی ہے اس کو دیکھ کر اور اس تعداد کو دیکھ کر بہرحال کم از کم حوصلہ یہ ہو رہا ہے کہ ان دوستوں کا کام ضائع نہیں جا رہا. عزیزان من، خدا کے لیے تھوڑی سی توجہ کریں. آج کا جو دور فتنوں کا دور، آج کا جو دور مصائب کا دور، پریشانیوں کا دور، شبہات کا دور ہے، اس میں اگر ہم نے اپنے بچوں کی طرف توجہ نہیں کی کون کرے گا؟ کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ تعلیمی نظام جس کی بنا ہی پیسے کمانے پر ہے وہ آپ کے بچوں کو علم اور حکمت عطا کرے گا؟ تعلیمی نظام کا حال ہمارے ہاں یہ، آپ فیس نہ دیں وہ اگلے دن آپ کے بچے کو اسکول میں گھسنے نہیں دے گا. کیا یہ تعلیمی نظام واقعاً آپ کے بچے سے محبت کرتا ہے؟ یا آپ کا بچہ جب وہ دیکھتا ہے تو اس کو جیسے کسی بزنس مین کو کوئی مشتری دکھائی دیتا ہے؟ جب انہوں نے ایڈمیشن کرانے ہوتے ہیں تو ان سے میٹھا کوئی نہیں ہوتا، اور جب ان کا کورم پورا ہو جاتا ہے، کوٹا پورا ہو جاتا ہے، حساب کتاب پورا ہو جاتا ہے تو ان سے زیادہ کڑوا کوئی نہیں ہوتا. بالکل ایک بزنس مین کی طرح، جب تک اس کو پروفٹ کی لالچ ہے اس سے میٹھا کوئی نہیں ہے. مال بک گیا اب اس سے زیادہ کڑوا کوئی نہیں ملے گا. اگر آپ اس ایجوکیشن سسٹم سے یہ توقع رکھے ہوئے، اس وقت ایجوکیشن سسٹم کس طرف جا رہا ہے؟ ہم تو اس دنیا میں ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا ٹی وی میڈیا ہمارے لیے ہمیں سن کرنے کی انجیکشن نہیں ہے. ٹی وی اس کا کام، موبائل اس وقت جو ہے ہمارے ہاں، خوش فہمی میں مت رہے ہیں کہ اس ملک میں اور اس زمانے میں کوئی آپ کا ہمدرد آئے گا اور آپ کو آ کر نجات دلائے گا. ہم وہ حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں. ہم اس وقت پیور جس زمانے میں خصوصاً پاکستان چل رہا ہے، 100% ایک لبرل اور ڈیموکریٹک اور کیپٹلسٹ تھاٹس کے نیچے، سرمایہ دارانہ طاغوتی نظام کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں. اب یہ طاغوتی نظام کیا کرتا ہے؟ ہمیں اور آپ کو انجیکشن لگاتا رہتا ہے، سن کر کے رکھتا ہے، کیونکہ جب تک ہم سن رہیں گے تب تک وہ تازیانے جو ہمارے پشت پر پڑ رہے ہیں اس کا اثر ہمیں محسوس نہیں ہوگا. لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ تازیانوں کی شدت سے بالآخر ہم مر جائیں گے. اس لیے کہ تازیانے کا درد نہ ہو ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ تازیانہ جو لگ رہا ہوتا ہے انسان کے بدن کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو مار دیتا ہے. ہمیں درد کا احساس نہ ہو، ہم انجیکشن لگا دیتے ہیں. اب آپ ٹی وی کھول کر دیکھیے، آپ کو کہیں نہیں بتائے گا کوئی کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کوئی آپ کو نہیں بتا رہا ہوگا. یہاں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوگا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس کو ٹی وی اور میڈیا ایسے دکھا رہا ہوگا جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا کمال ہو گیا دنیا میں سیاست کے اعتبار سے. واقعاً مجھے تو بعض اوقات جب میں یہ دیکھتا ہوں ٹی وی میڈیا، خصوصاً ہمارے یہ اخبار والے جو چینلز ہیں، دنیا کے بدترین اخباری چینل پاکستان کے بدترین. ایک چھوٹی سی بات، کسی پولیٹیشین کی بیٹی نے اپنے کپڑوں پر ابا کی تصویر بنا لی ہے، پورا دن اس کے کپڑے دکھاتے رہیں گے.
جن کو ہم پولیٹیشین سمجھ رہے ہیں, جن کو ہم اپنے نجات کا راستہ سمجھ رہے ہیں, سارے کے سارے چور ڈاکو ہیں جو ہمیں اور آپ کو لوٹے جا رہے ہیں, اور ہم بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی سب صحیح چل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ہمیں جگانے والا نہیں ہے. اس وقت جو ایجوکیشن نظام ہے, آپ کو پتا ہے کہ اگلے 10 یا 20 سال کے بعد یہ کیا اثر دکھائے گا؟ بڑی حیرت کی بات ہے. اصل میں ہماری مشکل کیا ہے, یہ جو ایجوکیشن نظام ہے یہ ہمیں یاد کرنے یا کچھ سیکھ کر عمل کرنے کی بنا پر رکھا ہی نہیں گیا ہے. میرے اور مجھ سے پہلے زمانے کے لوگ, تھوڑا سا جو مجھ سے سینئر ہیں, تب سے یہ نظام ایسے چلا رہا ہے. لیکن جو ہم سے سینئر سے, ان کا نسبتاً نظام مختلف تھا. ان کو جو چیزیں سکھائی جاتی تھیں ان کی عملی کیفیت بھی تھی. لہذا اب اگر میں اپنے سن و سال کے اور اپنے سے تھوڑے سے بڑے لوگوں سے سوال کروں گا تو انہیں یہی یاد نہیں ہوگا کہ انہوں نے پہلی سے لے کر میٹرک تک پڑھا کیا تھا. چیلنج کرنے کے لیے میں تیار ہوں. میری ایج گروپ کے لوگوں کو یہی یاد نہیں ہوگا پہلی کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک میں نے کیا پڑھا. کوئی سبق, کوئی بات, کوئی مورل نتیجہ ایسا ہو جو آپ کو کسی سبق سے یاد رہا ہو, کچھ نہیں یاد. اب ایسے نظام کے اندر اگر آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ کوئی آ کر آپ کو حکمت سمجھائے گا, آپ کے بچوں کو کوئی تربیت کرے گا, یہ آپ کی بھول ہے. ہمیں اس وقت خود توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں اس عوام اور اس لوگوں سے کہ جن کے پاس اہل بیت علیہم السلام جیسی شخصیات موجود ہونے کے باوجود وہ لا علم, بے علم اور بے حکمت رہ جائیں. کیا واقعاً اہل بیت علیہم السلام کی حیثیت ہمارے ساتھ یہ رہ گئی ہے؟ عجیب واقعاً عجیب مراحل ہیں. دیکھیے اہل بیت علیہ السلام کے ذکر میں معجزات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہمیں خود اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اجرا کرنے نہیں آتا. ہم نے بی بی کی کہانی, اب آپ کو یاد, میں پوری داستان نہیں سنانا چاہتا. ایک زمانے میں, اچھا وہ عجیب ہے, ہم افراد اور تفرید کا شکار ہیں. افراد جب کرتے ہیں تو ایسی کہانی مارکیٹ میں آ گئی کہ جس کہانی نے ایک عجیب و غریب صورت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بنا کے دے دی. کہانی کا اینڈ کیا ہو رہا ہے, جس نے کہانی نہیں سنی اس کے گھر میں کیا ہو گیا, آگ لگ گئی. اب بڑی عجیب بات ہے, ہمارے بچے لازمات ہے جب وہ سنتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو آگ لگائی گئی تو وہ آ کر ہم سے ایک سوال کلٹ کے پوچھتے, وہ کہتے ہیں جس نے حضرت زہرا کے گھر کو آگ لگائی اس کے گھر کو آگ لگی نہیں لگی, وہ مرا نہیں مرا, اسے کچھ ہوا نہیں ہوا, اسے کچھ نہیں ہوتا کہانی نہ سننے والے کے گھر میں. تو بڑا ایک عجیب سا کانٹرڈکشن پیدا ہو جاتا ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو گناہ کے اس لیول پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضرت کے گھر کو آگ لگا دیتے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا, اور ایک لیول وہ ہے کہ جہاں پر کسی نے غلطی سے کہانی نہیں سنی تو اس کے گھر کو, حضرت زہرا خدا نہ خواستہ ایسی شخصیت نہیں ہے, خدا کی رحمت کی تجلی کا نام حضرت زہرا ہے. ان سے زیادہ کریمہ کوئی نہیں ہے, ان سے زیادہ رحیمہ کوئی نہیں ہے, ان سے زیادہ رؤوف کوئی نہیں ہے, ان سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اچھا جب ہم نے چاہا کہ یہ تھوڑا سے مسائل حل ہو جائیں تو ہم نے کہانی سنانا ہی چھوڑ دی. میں نے اپنے کم از کم بچپنی اور جوانی کی حد تک یہ ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا تھا حضرت زہرا کی کہانی کی نیت مان لیتے تھے, جیسے مسئلہ حل ہوتا تھا بازار سے کچھ ٹافیاں خریدیں, کچھ بچوں کو جمع کیا, کسی سے کہا کہانی پڑھ دو, اس نے کہانی پڑھی, بی بی کے نام کی نیاز تقسیم کی, بی بی کا ذکر بھی ہو گیا, مشکل بھی حل ہو گئی. لیکن اب ہم کیا ہو رہا ہے, ذکر اہل بیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ماڈرن زمانے میں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ میں موبائل میں سے باہر نکلوں گا تو مجھے کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں گی نا, لیپ ٹاپ سے باہر نکلوں گا, ان چیزوں سے باہر نکلوں گا تو مجھے سمجھ میں آئے گا. ذکر اہل بیت حلال مشکلات ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضرت کی کہانی کے ساتھ حضرت کی ایک حدیث, امام کے معجزے کے ساتھ امام کی ایک حدیث, ایک جملہ حکمت. کیا ہم اس ٹرینڈ کے ذریعے سے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو تربیت نہیں دے سکتے؟ ہم روزانہ کے حساب سے مشکلات کا شکار ہیں. آپ مانیں, بالکل منت مانیں, اہل بیت حلال مشکلات ہیں, لیکن اس راستے کو بھی تو اختیار کر کے دیکھیں.
اہل بیت کے دروازے تک پہنچ کر اہل بیت سے کوئی جملہ لے کر تو آئیں. انہی جملوں کو میں قسم کھا کر کہنے کے لیے تیار ہوں, آپ آ کر دیکھیں تو صحیح ایک مرتبہ اہل بیت کس طریقوں سے, آپ کس انداز سے آپ کی مشکلات کو حل کریں گے. لیکن اہل بیت سے اپنا رابطہ ایجاد تو کریں. مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے کہ روزانہ کوئی ایک جملہ ہم حدیث کا, مثلا کسی بھی غرر الحکم اٹھا لیں, کوئی اور حدیث کی کتاب اٹھا لیں, تحفۃ العقول اٹھا لیں, بے تحاشا کتابیں, میزان الحکمہ کے نام سے کتابیں چھپ گئی ہیں, کتنی کتابیں. کوئی ایک کتاب آپ لیں اور اپنی زندگی کا روٹین, ماں کا کام کیا ہو, باپ کا کام کیا ہو, کہ رات کو طے کریں ہم نے اپنے بچوں کو کل کون سی حدیث سکھانی ہے. ایک چھوٹا سا جملہ, زیادہ بڑا نہیں, چھوٹا سا جملہ سکھائیں گے اپنے بچوں کو. رات کو طے کریں ماں باپ, صبح ماں ناشتہ کراتے ہوئے, باپ ناشتہ کرتے ہوئے بچوں کو ناشتے پر ریپیٹ کراتے, کہو بیٹو آج کا ہدیہ تمہارے لیے کیا ہے, امیر المومنین کی یہ حدیث, اور دیکھو اس کا مطلب یہ ہے. دوپہر کے کھانے پہ اسے ریپیٹ کریں, مغرب کے کھانے پہ اسے ریپیٹ کریں. آپ نے ایک دن میں اپنے بچے کو جو ہدیہ دے دیا وہ کتنا قیمتی, آپ سوچ سکتے ہیں. کس قدر آپ اہل بیت سے اپنے بچوں کو نزدیک لے آئیں گے, آپ سوچ سکتے ہیں. اہل بیت جب پریکٹیکلی میری زندگی میں آ کر میری مشکلات کو حل کریں گے تو میرا اہل بیت کے اوپر جو ایمان ہوگا وہ اس سے مختلف ہوگا جو امپریکٹیکل صورت میں لیتا ہوں. یہ پریکٹیکلٹیز ہیں. یقین کریں اہل بیت کی احادیث میں ہماری ہر مشکل کا حل موجود ہے. اسی لیے قابل تحسین ہے یہ سارے دوست جو کہ اس سلسلے کو کسی نہ کسی طرح سے جاری کیے ہوئے ہیں. وہ دور جو کہ ٹیبلٹ موبائلز کا دور آنے کے بعد اب کتاب سے اور ان تمام چیزوں سے ہمارا رابطہ, ہر روز ایک ویڈیو ایسی آئے گی جو ہمیں کچھ دیر تک دیکھنی ہے, اور لازمات ہے ان ویڈیوز کی تعداد اتنی ہوگی کہ ہمارے زندگی کا ایک بڑا حصہ انہی چیزوں کو دیکھنے میں گزر جائے گا جس سے ہماری زندگی کے اوپر کوئی پازیٹیو اثر نہیں پڑتا. اب اس میں سے ایک تعلیم و تربیت کے لیے انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا, خدا ان لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے, اور آپ تمام ان مومنین کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ جنہوں نے آج کے دور میں ذرا سی بیداری کا مظاہرہ کر کے یہ چاہا کہ آپ اور آپ کے بچوں کی تربیت میں کوئی مرحلہ ایسا ہو جو طے ہو جائے تربیت کا. کتنا چھوٹا سا کام ہے. اب یہ انہوں نے زحمتیں کی ہیں, ان کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. دو طرح کی سپورٹس ہیں. کچھ انہیں مالی سپورٹس کی ضرورت ہے, یہ چاہتے ہیں کہ ان کاموں کو اس سے بہتر طریقے سے انجام دیا جائے. آپ سے ان کو لاکھوں کروڑوں روپے نہیں چاہیے. کبھی کبھار آپ کا چھوٹا چھوٹا سا ہدیہ بھی ایک بڑا سمندر تیار کر دیتا ہے. دوسری سپورٹ یہ کہ آپ ان پروگراموں میں حصہ لیں, جن افراد کو آپ جانتے ہیں ان کو بھی شوق دلائیں کہ وہ آ کر اس میں حصہ لیں. یہ اپنے حصے کا کام ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ ہر پروگرام کے بعد ایک چھوٹا سا تحفہ رکھ لیں, ایک چھوٹا سا گفٹ رکھ لیں. اس سے زیادہ نہیں کر سکتے یہ, لیکن ان کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اپنے لیے آپ کو ضرورت ہے. اگر یہ آج اٹھ کر چلے جائیں, اپنے گھروں میں جا کر سو جائیں, یہ سارا کام کرنا چھوڑ دیں, تو کوئی ان کی ذمہ داری تو نہیں ہے. نقصان کسے ہوگا, مجھے اور آپ کو. لہذا کم از کم وہ افراد کے جو تعلیم و تربیت کے میدان میں کسی عنوان سے ہمیں ہماری اولادوں کو, ہمارے لوگوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں, کچھ حکمتیں پہنچانا چاہتے ہیں, کچھ اہل بیت سے نزدیک لے جانا چاہتے ہیں, ہمیں ان کی مدد کی ضرورت ہے اور خود اپنی مدد کی ضرورت ہے. حکمت سے متعلق ایک آخری حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر کے بحث کو اور آج کی گفتگو کو تمام کروں. اتفاقاً یہ حدیث بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہے. فرماتے ہیں پیغمبر کہ ان اللہ یحیی القلوب المیتہ, پروردگار مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. کس کے ذریعے سے؟ بنور الحکمہ, حکمت کے نور کے ذریعے سے. کما یحیی الارض بوابل السماء, جس طرح سے کہ اللہ آسمان کی بارش سے زمین کو زندہ کرتا ہے. اب کراچی والوں سے زیادہ تو بارش کی اہمیت کا اندازہ آج کل کسی کو نہیں ہوگا. بادل آتے ہیں, سر سے گزر جاتے ہیں, اور ہم حسرت سے دیکھتے رہتے ہیں کہ شاید اب برسے کہ تب برسے. محسوس ہوتا ہے نا, جب بادل اوپر سے گزر جاتا ہے اور اگلے دن گرمی ٹائٹ ہوتی ہے,
تو بڑا دکھ ہوتا ہے، کاش برس جاتا، کاش برس جاتا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایسے ہی بادل آئیں گے ہمارے سر پر، اور قیامت کی گرمی میں بھی ایسے گزرتے جائیں گے۔ تو ہم پوچھیں گے، ہم کہیں گے یا اللہ یہ بادل آ رہے ہیں لیکن ہمارے اوپر برس نہیں رہے، اتنی ہم گرمی میں کھڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید جواب یہ آئے گا کہ یہ دنیا میں وہ تمام فرصتیں تھیں کہ جب تم اہل بیت کی حکمتوں کے ذریعے سے اپنے لیے باران رحمت کو اور باران حکمت کو پیدا کر سکتے تھے، تمہارے پاس موقع آتا تھا لیکن تم اس کو جانے دیتے تھے۔ تو آج بھی تم قیامت کے دن بادلوں کی شکلیں دیکھو، یہ نہیں برسیں گے۔ قیامت کے دن اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کی گرمی میں بادل آپ کے اوپر برسیں، دنیا میں اہل بیت کے ذریعے سے حکمت کی باران اپنے وجود پر کرنے کی کوشش کریں۔ میں اپنے واقعاً شیعہ قوم کو واقعاً شرمندگی ہونی چاہیے اس موقع پر۔ ہمیں حکمت کی تلاش میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک نہیں 14 معصومین کی شکل میں اللہ نے 14 چشمے حکمت کے جس پروردگار نے جس قوم کے لیے جاری کیے ہوں، اور اس کے باوجود وہ قوم اس حکمت سے اپنے آپ کو لبریز نہ کر سکے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ شرمندگی ہمیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے حکمت کے سب سے بڑے چشمے ہمیں عطا کیے، اور سب سے زیادہ خالی کون گیا؟ ہم ہی گئے۔ ایک ہم شرمندہ ہوں گے اور ایک ہماری وجہ سے اہل بیت شرمندہ ہوں گا۔ تو خدا کے لیے اس دن کی شرمندگی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے اور اپنے بچوں کے قلوب کو زندگی عطا کرنے کے لیے، اہل بیت کی جو یہ حکمتیں ہیں، اہل بیت کے جو کلام ہیں، اس کے ذریعے سے ان حکمتوں کو حاصل بھی کریں، اپنے اور اپنے بچوں کے قلوب کو منور بھی کریں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے یہ جو پریکٹیکل رابطہ ہے، اہل بیت کے دروازے پر جا کر ہر روز اہل بیت سے کچھ سننا اور اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ان تمام جتنے بھی یہ مرحلے ہیں، اور اگر ہم سے کوئی نیکی، کوئی عمل ایسا انجام پا جائے کہ تو ہماری کسی دعا کو مستجاب کرنا چاہے، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ جہاں جہاں دنیا میں مومنین آباد ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، ان سب کی نصرت فرما، مدد فرما۔ فلسطین، میانمار، کشمیر کے مسلمانوں کی نصرت فرما۔ دین دشمن، اہل بیت دشمن قوتوں کو، اسلام دشمن قوتوں کو، استعماری استکباری قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ بار الہ جتنے ہمارے بے گناہ اسیر ہیں ان سب کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ ان کی رہائی کے راستے میں جتنے لوگ حائل اور مانے ہیں، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں، بار رحمت نیست و نابود فرما۔ خصوصاً شیخ ابراہیم زگزاکی کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔